لیکن جب کافر اپنے گھروں میں بیٹھ کر، کافر اپنے ہاں جب خوشیوں کے ترانے گا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے دین کا راستہ بند کر دیا، ہم نے نبی کا راستہ بند کر دیا، ہم نے ان کی تبلیغ کا راستہ بند کر دیا، اب کوئی ان سے مل نہیں سکتا، کوئی ان کے پاس آ نہیں سکتا، کسی کے پاس یہ جا نہیں سکتے، تو محدثین نے لکھا رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا لیا کہ تمہیں شرمندہ نہیں ہونے دوں گا، ہم جائیں گے، جو بار بار گئے ہیں وہ جا کر نشانیاں پوچھیں، اگر مسلمانوں کے نبی نے سچی نشانیاں بتا دی تو پھر تو ہم شرمندہ ہوں گے، اگر نشانیاں نہ بتا سکے تو پھر وہ شرمندہ ہوں گے، ان کے ساتھی شرمندہ ہوں گے۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت، اسیر ناموس رسالت، شیر اہل سنت، مجاہد اہل سنت، حضرت علامہ مولانا قاری محمد اظہر اقبال رضوی صاحب زیدہ شرفہ، زیر سایہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سجاد ظفر نقشبندی صاحب بقاء اللہ تعالی عن کل شر، عوام اہل سنت کے زیر سایہ رب ذوالجلال کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں آباد ہونے کے لیے ہم سب حاضر ہیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، بڑی حکمتیں ہیں، لیکن ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، کافر محبوب کی ذات کے بھی دشمن اور پیارے دین کے بھی دشمن، جو بھی اسلام قبول کرتا تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے جب اسلام قبول کیا تو یہ کافر بدبخت اور ان کا سردار ابو جہل حضرت سمیہ سے کہتا ہے کہ تو بار بار نبی کا نام لیتی ہے، دوبارہ تمہاری زبان سے میں نبی کا نام نہ سنوں، دین کا نام نہ سنوں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جواب صرف یہی دیتی ہیں، اے ابو جہل تیرے نزدیک دوبارہ کا مطلب پتہ نہیں کیا ہوگا، اب میں تیرے سامنے پھر کہتی ہوں محمد الرسول اللہ۔ اب ابو جہل سے برداشت نہ ہوا تو اس نے ناف سے نیچے والے مقام پہ نیزہ مارا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس زخم کی وجہ سے شہید ہوئی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اتنی مشکلات برداشت کرتے ہیں، یہ سارے معاملات اتنی مشکلات کہ جو بھی اسلام قبول کرے سختی کا، مشکل کا، تنگی کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن محدثین نے لکھا اس موقع پر محبوب علیہ السلام کے جو عظیم معاون تھے، ہر حال میں ساتھی تھے، ایک محبوب علیہ السلام کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہر حال میں محبوب کو تسلی دینے والی، اور محبوب کے معاون آپ کے چچا ابو طالب جو محبوب علیہ السلام کے معاون تھے۔ لیکن ایک دن ایسا بھی ہوتا ہے، ایسی گھڑیاں بھی آتی ہیں کہ آپ کے چچا کا بھی وصال ہو جاتا ہے اور آپ کی عظیم رفیقہ کا بھی وصال ہو جاتا ہے۔ یہ وہ سال تھا کہ جو غم کا سال تھا۔ اب کفار مکہ نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا دیکھا، محبوب علیہ السلام کا محاصرہ کر دیا۔ شیب ابی طالب کے اندر محبوب علیہ السلام محصور ہے، راستے بند ہیں، آ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، کوئی کھانا نہیں پہنچا سکتا۔
मुलाकातें बंद है, मुआमलात बंद है। اور محدثین نے لکھا کہ یہ وقت بھی آیا کہ محبوب علیہ السلام بتقاضۂ بشریت پتوں پہ گزارا کر رہے تھے۔ محبوب علیہ السلام کی صاحبزادیاں پتوں پہ گزارا کر رہی ہیں، لیکن جب کافر اپنے گھروں میں بیٹھ کر، کافر اپنے ہاں جب خوشیوں کے ترانے گا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے دین کا راستہ بند کر دیا، ہم نے نبی کا راستہ بند کر دیا، ہم نے ان کی تبلیغ کا راستہ بند کر دیا، اب کوئی ان سے مل نہیں سکتا، کوئی ان کے پاس آ نہیں سکتا، کسی کے پاس یہ جا نہیں سکتے، تو محدثین نے لکھا رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا لیا، اور کافروں کے منہ بند کر کے رب ذوالجلال نے ان کو پیغام دیا، اے کافروں تم کن کے راستے بند کرتے ہو؟ جن کے راستے ہم نے آسمانوں تک کھلے ہیں ان کے راستے زمین میں کون بند کر سکتا ہے؟ تو محدثین نے لکھا اس لیے رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا کر کفار مکہ کو یہ پیغام دیا، ہم نے ان کے راستے آسمان تک کھولے ہیں، آسمان کے راستے جن کے لیے کھلے ہوں زمین کے راستے ان کے لیے کون بند کر سکتا ہے؟ اس لیے ابو جہل ہو یا دیگر کفار مکہ ہوں، بالآخر وہ بھی نبی علیہ السلام کے اس سفر کی تصدیق کرتے نظر آتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے جب فرمایا نا رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کر کے آیا ہوں، راتوں رات گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں، ابو جہل کہنے لگا ہمیں جاتے تو 2 مہینے لگ جاتے ہیں، اور نبی گئے بھی ہیں آئے بھی ہیں۔ صدیق اکبر کے پاس آ کر کہتا ہے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ میں راتوں رات گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں؟ صدیق اکبر کہنے لگے کوئی نہیں جا سکتا، کوئی نہیں آ سکتا رات کی گھڑی میں۔ ابو جہل کہنے لگا تمہارے نبی کہتے ہیں میں گیا بھی ہوں میں آیا بھی ہوں۔ صدیق اکبر کہنے لگے میں نے تو اوروں کی بات کی ہے، جب بات میرے نبی کی ہے تو میرے نبی جا بھی سکتے ہیں، میرے نبی آ بھی سکتے ہیں۔ محدثین نے لکھا یہی وجہ ہے کہ پہلے ابو بکر کی صدا بلند ہوتی تھی، اس واقعہ معراج کی تصدیق کرنے کی دیر تھی، اللہ نے ابو بکر کا نام صدیق رکھ دیا ہے، اور میں پھر صدیق اکبر کے نام سے ایسا نعرہ لگتا تھا کہ ہر کوئی جانتا تھا کہ معراج کی تصدیق کرنے والے صدیق اکبر ہیں۔ اور محدثین نے لکھا حقیقی معنوں میں معراج کا بیان کر ہی وہ سکتا ہے جو صدیق اکبر والا ہو، اور حقیقی معنوں میں صدیق اکبر والا ہوتا ہی وہ ہے جو محبوب کی جسمانی معراج کو مانتا نظر آتا ہو۔ محبوب علیہ السلام نے جب یہ کہا اور صدیق اکبر نے جب تصدیق کی، اب ابو جہل نے اپنے حواریوں کو اکٹھا کر لیا، اپنے چمچوں کو اکٹھا کر لیا، سارے سرداروں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے آج موقع ہے، پہلے اگر ہم مٹھی میں کنکری لے کے جائیں تو کنکری نبی کا ساتھ دیتی ہے، کنکری بھی نبی کی ذات کو بلند کرنے والی نظر آتی ہے، اگر ہم نبی کے دربار میں گو لے کے جائیں وہ بھی لبیک کی صدا بلند کرتی نظر آتی ہے، اگر ہم کہیں کہ ایک دن کی بچی تھی ہم نے قبر میں دفن کیا ہے، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں اسے بلوا کے دکھائیے، میرے نبی فرمائے قبر پہ لے جانا تمہارا کام ہے، اسے بلوانا میرا کام ہے۔ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر جب یا فلانا کی صدا بلند کریں وہ قبر کے اندر سے کہتی ہے لبیک یا رسول اللہ۔ ابو جہل کہنے لگا بچی بھی ان کے ساتھ دینے لگی، کنکریاں بھی ان کے ساتھ دیتی ہیں، جب ہم نے کہا کہ یہ گٹھلیاں ہیں اور انہیں زمین میں دفن کریں، صبح ہو تو باغ بھی ہو پھل بھی لگا ہو، ہم اپنے ہاتھوں سے وہ گٹھلیاں نکال کے آتے تھے، جب صبح ہوتی تو باغ بھی تیار ہوتا تھا۔ ہم نے سوچا یہ جادوگر ہے، ان کا جادو زمین پہ چل سکتا ہے، ہم نے جب چاند 2 ٹکڑے کرنے کی بات کی ہے، آسمانوں پہ جب آپ اشارہ کرتے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے نظر آتے ہیں۔ اب ابو جہل اپنے چمچوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے آج موقع ہے، پہلے تو ہم ہر بار شرمندہ ہوئے لیکن اس بار شرمندہ نہیں ہوں گے بلکہ وہ شرمندہ ہوں گے معاذ اللہ۔ ابو جہل کہنے لگا دیکھو کیسے، وہ کہنے لگا پہلے بھی تم نے یہی تسلیاں دی تھی جائیں گے ہم ان کو شرمندہ کر کے آئیں گے، لیکن شرمندہ ہم ہوتے تھے، آج پھر تو کہہ رہا ہے ہم نے تیری زبان سے بار بار یہ سنا اور تیرا یہ قول جھوٹا نظر آیا۔ ابو جہل جب یہ سارے کلام سنتا ہے، ابو جہل کہتا ہے اس بار میں تمہیں شرمندہ نہیں ہونے دوں گا، کیوں؟ کہنے لگا مسلمانوں کے نبی نے فرمایا ہے رات گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں، ہم جاتے ہیں تو 2 مہینے لگ جاتے ہیں، اور مسلمانوں کے نبی پہلے گئے بھی نہیں ہے اس سفر پہ، پہلے مسلمانوں کے نبی نے یہ سفر کیا بھی نہیں ہے، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں شرمندہ نہیں ہونے دوں گا، ہم جائیں گے، جو بار بار گئے ہیں وہ جا کر نشانیاں پوچھیں، اگر مسلمانوں کے نبی نے سچی نشانیاں بتا دی تو پھر تو ہم شرمندہ ہوں گے، اگر نشانیاں نہ بتا سکے تو پھر وہ شرمندہ ہوں گے، ان کے ساتھی شرمندہ ہوں گے۔ کیسے؟
کہنے لگا وہ گئے بھی نہیں ہے راتوں رات، بھلا کیسی ایسی نشانیاں جان سکتے ہیں؟ ابو جہل جب اپنے چمچوں کو اکٹھا کر کے محبوب کے دربار میں لے کے آتا ہے، آ کر کہتا ہے کیا آپ رات گئے بھی ہیں آئے بھی ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا پھر ہم آپ سے کچھ نشانیاں پوچھنا چاہتے ہیں۔ راستے کی نشانیاں، فلاں پہاڑی کس جگہ پہ ہے، فلاں موڑ کس جگہ پہ ہے، فلاں محلہ کس جگہ پہ ہے، فلاں ستون کس جگہ پہ ہے، یہ ساری نشانیاں ابو جہل نے جب نبی کی بارگاہ میں رکھی، صحابہ کہتی ہے محبوب علیہ السلام نے ایک ایک نشانی سچی بتائی۔ ابو جہل اپنے ہمسایوں کو رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے آیا تھا، کہہ رہا تھا تمہیں شرمندہ نہیں ہونے دوں گا، اپنی زبان سے خود کہہ رہا تھا واللہ مسلمانوں کے نبی نے نشانیاں تو سچی بتا دی ہیں۔ اب ان کے ساتھ ان کو ہاتھ لگانے لگے ابو جہل کو، تو کہہ رہا تھا میں تمہیں شرمندہ نہیں ہونے دوں گا، اب تو اپنی زبان سے خود کہہ رہا ہے کہ واللہ نشانیاں تو ساری سچی ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے تھوڑی دیر ٹھہرو تو صحیح، اور بھی میں نے کچھ پوچھنا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا اے مسلمانوں کے نبی یہ تو بتائیں ہمارا قافلہ بھی راستے میں جا رہا تھا، اگر آپ نے نشانیاں بتا دی ہیں، آپ نے ہر ہر ستون کو دیکھا، ہر ہر مینار کو دیکھا، آپ نے ہر ہر جو ہے پہاڑ کو دیکھا ہے، ہر موڑ کو دیکھا ہے، یہ تو بتائیں جس راستے سے آپ گئے ہیں اس راستے پہ تو ہمارا قافلہ بھی جا رہا تھا، یہ بتائیں ہمارا قافلہ آپ کو کہاں ملا، کس حال میں ملا؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا فلاں جگہ پہ ملا۔ حال یہ تھا ہم جب وہاں پہ ٹھہر کر ان سے ہم نے پانی مانگا تو ان کی سواری ڈر کے بھاگی، ایک بندہ اس سواری سے گرا، اس کی ٹانگ ٹوٹی، فرمایا ہم نے ان سے پانی مانگا ہے تو پیالے میں ہم نے پانی بھی پیا ہے۔ اب ابو جہل نے جب یہ شان سنی، پھر اس کے چاہنے والے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ہمیں کس لیے لے کے آیا تھا؟ اب خود ساری نشانیوں کی تصدیق کر رہا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا نہیں آگے بات ہے، وہ آگے میں جو پوچھوں گا اس میں تمہیں شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ نبی کی بارگاہ میں کہتا ہے اچھا یہ بتائیں جو قافلہ جا رہا تھا یہ بتائیں وہ قافلہ واپس کب آئے گا؟ جو قافلہ جا رہا ہے ابھی تجارت کرے گا، ابھی پہنچے گا تجارت کرے گا پھر واپس آئے گا، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ بتائیں وہ قافلہ واپس کب آئے گا؟ اب اس کے ساتھ اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں، یہ کیسی بات کر رہا ہے، یہ تو بے وقوفانہ سوال ہے، بھلا ابھی جو جا رہا ہے ابھی پہنچے گا تجارت کرے گا، جاتے جاتے ٹائم لگے گا، آتے بھی وقت لگے گا، تو کیسے سوال کر رہا ہے؟ ابو جہل صاحب کو کہتا ہے جو نبی ہوتا ہے نا تو جو ہو چکا ہو اس کا بھی بتاتا ہے، جو ہونے والا ہو اس کا بھی بتاتا ہے۔ اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہے تو پھر یہ بتائیں گے کہ قافلہ کب آئے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں تھے، ابو جہل کہہ رہا تھا بتاؤ قافلہ کب آئے گا، بتاؤ قافلہ کب آئے گا۔ میرے نبی علیہ السلام جلال میں آتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ابو جہل تو پوچھ رہا ہے قافلہ کب آئے گا، قافلہ کس گھڑی آئے گا؟ جو قافلہ تیرا راستے میں ملا ہے، جو قافلہ تیرا جا رہا تھا، جو قافلہ تیرا پہنچے گا، جو تیرا قافلہ تجارت کرے گا، فرمایا فلاں دن ہوگا، فلاں ہفتہ ہوگا، فلاں ہفتے کے فلاں دن ادھر سورج نکل رہا ہوگا ادھر تمہارا قافلہ بھی آ رہا ہوگا۔ اب صحابہ کہتی ہیں ابو جہل بھی خوش ہونے لگا اور اس کی حواری بھی خوش ہونے لگے کہ دیکھو ابھی تو جا رہا ہے، جسے جاتے 2 مہینے لگنے ہیں پھر آتے بھی 2 مہینے لگنے ہیں، ابھی تجارت بھی کرنی ہے، تو مسلمانوں کے نبی نے بڑی جلدی خبر دی ہے۔ اور صحابہ کہنے لگے کہ وہ سارے کافر کہہ رہے تھے مسلمانوں کے نبی نے گویا مثال کے طور پر قافلہ 3 مہینے بعد آنا ہے، تو مسلمانوں کے نبی نے بتا دیا 2 مہینے کے بعد آنا ہے، تو مہینہ دیر آئے گا، تو مسلمانوں کے نبی نے تو مہینہ پہلے کی خبر دے دی ہے کہ 1 مہینہ پہلے آ جائے گا۔ ابو جہل سب کو ہاتھ لگا کے کہتا ہے اب چلو گھروں میں سارے خوشیاں مناؤ، کیونکہ قافلہ تو اتنے دن کے بعد آئے گا، جس دن کا نبی نے اعلان کیا ہے اسی دن ہم اپنی فوج تیار کر کے ایک گروہ ادھر کھڑا کریں گے، ایک گروہ اس طرف کھڑا کریں گے، ایک شام کے راستے پہ ہوگا اور ایک اس پہاڑی پہ ہوگا جہاں سے سورج نے نکلنا ہے۔ تو صحابہ کہتی ہیں وہ کافر اپنے یہاں خوشیاں منا رہے تھے، پر ادھر ہمارے سینے کیا تھے، ہم نے جب نبی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے نا تو ہم اپنے یہاں خوشیاں منا رہے تھے، ہمارے ایمان اور پکے ہو رہے تھے کہ پہلے میرے نبی نے جب بتایا ہے تو سچ ہوا ہے، اب بھی اسی دن ہی قافلہ آئے گا۔ صحابہ کہتی ہیں جب وہ لمحہ آتا ہے، جب وہ گھڑی آتی ہے، جب وہ دن آتا ہے، ابو جہل اپنے گروہ کی 2 ٹولے بناتا ہے، ایک کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ تم نے پہاڑی پہ کھڑے ہو جانا ہے، سورج نکلے تو تم نے اعلان کرنا ہے کہ دیکھو آفتاب چمکا ہے پر قافلہ نہیں آیا، اور دوسرے گروہ کو کھڑا کرتا ہے شام کے راستے پر، پہاڑی پہ کھڑے ہو جاؤ، تم نے دیکھنا ہے کہ ادھر سے اگر قافلہ آئے
تو تم نے صدا بلند کر دینی ہے، کیونکہ مسلمانوں کے نبی نے کہا ہے ادھر سورج نکلے گا ادھر قافلہ آئے گا، ادھر قافلہ آئے گا تو ادھر آفتاب چمکے گا۔ ابو جہل کہنے لگا تم ادھر ایک گروہ ادھر کھڑا ہو جائے اور ایک گروہ شام کے راستے پہ کھڑا ہو جائے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم درمیان میں کھڑے تھے اور دیکھ رہے تھے میرے نبی کی بات کس انداز میں سچی ہوتی ہے۔ پہلے تو ہم اپنی زبان سے نبی کی شان بیان کرتے تھے، آج کافروں کی زبان سے جب نبی کی شان سنیں گے تو کتنا مزہ آئے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ابو جہل درمیان میں کھڑا ہے کہ ڈیوٹی دھیان سے دینا، سورج نکلے تو اعلان کر دینا۔ ادھر سے کہہ رہا ہے کہ تم کھڑے ہو کر دھیان سے دیکھنا، قافلہ آئے تو تم نے بر وقت بتانا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ابھی وہ لمحہ جب آتا ہے، وہ گھڑی جب آتی ہے، ایک گروہ جب اپنی زبان سے کہتا ہے کہ دیکھو وہ آفتاب چمکا، تو دوسرا گروہ بھی کہتا ہے دیکھو وہ قافلہ بھی آ گیا ہے۔ صحابہ کہنے لگے یہ وہ لمحہ تھا، میرے نبی نے جو خبر دی تھی وہ سچی ثابت ہوئی۔ کیوں؟ فرمایا اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا کے ہر ذرے کا علم عطا فرمایا، ہر ذرے کی خبر دی۔ میرے نبی خود فرماتے ہیں جب اللہ نے اپنے ہاتھ رکھے سینے میں ٹھنڈک آئی، فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، فرمایا زمین و آسمان مشرق اور مغرب اس کے درمیان جتنا بھی جو کچھ ہے، میرے نبی فرماتے ہیں میں نے جان بھی لیا ہے، میں نے پہچان بھی لیا ہے۔ یہ وہ سفر تھا محبوب علیہ السلام کی معراج کا کہ محبوب علیہ السلام اس انداز میں گئے جب رب کے دربار سے ہو کے آئے۔ اگر حضرت موسیٰ رب سے کلام کریں اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تجلی دیکھنے کا انتظار کریں اور تجلی جب طور پہ پڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ پڑنے والی تجلی کو دیکھیں تو وجدانی کیفیت طاری ہو جائے، اور اسی وجدانی کیفیت میں زمین پر تشریف فرما ہو جائے، اور پھر اس کیفیت سے جب آپ جو ہے کھڑے ہوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 میل دور رات کے اندھیرے میں چلنے والی چونٹی کو دیکھ لیں۔ تو پہاڑ پہ پڑنے والی تجلی کو جنہوں نے دیکھا وہ اتنا دور سے دیکھ لیتے ہیں رات کے اندھیرے میں، جنہوں نے رب کے دیدار اور رب کا قرب حاصل کیا۔ اور رب جب بار بار فرما رہا تھا حبیب آپ زمین پہ جائیں، آپ دنیا میں جائیں، تو پیارے حبیب بار بار یہی کہہ رہے تھے اللہ میرا دل نہیں کرتا میں تیرا دیدار چھوڑ کے جاؤں۔ تو جب یہ دیدار کر کے آئے تو اللہ نے کتنا کمال دیا۔ اب ان کے غلاموں کے غلام، غلاموں کے غلام، غلاموں کے غلام حضرت غوث پاک جب کہتی ہے نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے۔ اور محدثین نے صوفیاء نے اس بات پر جو کلام کیا، صوفیاء نے کہا محبوب علیہ السلام کا معراج پہ جانا اور اس سے پہلے معاملات کو دیکھنا، صوفیاء نے کہا اس سے فائدہ اور نقطہ یہ نکلتا ہے کہ دین اسلام پہ جو ڈٹ جائے نا، مشکلیں آتی ہیں، راستے بند کرنے والے آتی ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہر طرف سے اس کے لیے راستے کھل جاتے ہیں۔ تھوڑا سا امتحان آتا ہے، تھوڑی سی مشکل آتی ہے، تو آخر میں یہی گزارش ہے عقیدے کی جب بات آئے ڈٹ جاؤ، اصحاب کی محبت کی جب بات آئے تو ڈٹ جاؤ۔ میں کہتا ہوں یہ سینہ ہے اور بار بار ہم یہی وظیفہ اپنائے ہوئے ہیں اور یہی ہماری عرض ہے ہر ایک کے سامنے کہ یاد رکھو تمہارے باپ کا دشمن ہو اس کے سینے کے ساتھ نہیں لگاتے، تمہارے بھائی کا دشمن ہو تو اس سینے سے نہیں لگاتے، تمہاری ماں کا دشمن ہو تو اس سینے سے نہیں لگاتے۔ جب ماں بہن بیٹی باپ کے معاملہ میں یہ غیرت کو اجاگر کرتے ہو، جب بات نبی کے صحابہ کی آئے تو نبی کے صحابہ کے دشمن کو بھی اس سینے سے نہ لگنے دینا، آل کے دشمن کو اس سینے سے نہ لگنے دینا، نبی کے گھرانے کے دشمن کو اس سینے سے نہ لگنے دینا، امی عائشہ کے دشمن کو اس سینے سے نہ لگنے دینا۔ یاد رکھو جب تم نے اس سینے کو نبی کے دشمنوں سے بچا لیا، پھر وہ وقت آئے گا جب تم قبر میں پہنچو گے، ما کنتا تقول فی حقی حاضر رجل کی جب صدا بلند ہوگی تو تم یہی کہو گے اے فرشتوں جن کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو یہ سینہ تو بچایا ہی ان کے لیے ہے، کسی موزی کو، کسی ایرے کو، کسی غیرے کو، کسی نتھو خیرے کو اس سینے کے ساتھ نہیں لگنے دیا۔ مشکلات تو برداشت کر لیے ہیں پر اس سینے کو میں نے اپنے نبی کے لیے بچا لیا ہے۔ فرشتے جب پوچھیں گے تم یہی کہو گے مر کے بھی پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ ایسا عقیدہ لے کے جاؤ، اسی عقیدے پہ ڈٹ جاؤ۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نماز بھی فرض، روزہ بھی فرض، جہاد بھی فرض، زکوٰۃ بھی فرض، پر ان سارے فرضوں سے بڑا فرض عقیدہ، عقیدے پہ ڈٹ جانا۔ بندہ عقیدے کے معاملے میں ہر ایک کو جب پھا ڈالتا ہو
ہر ایک کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لاکھ نمازی بن جائے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ اس کی نمازیں بھی قبول نہیں کرتا۔ اگر عقیدے کا برتن، عقیدے کا پیپر سلامت ہے اور عقیدے کے پیپر کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، عقیدے کی جب بات آئے تو یہ کسی معاملات کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنے نظریے کو دیکھتا ہے۔ یاد رکھو اعلیٰ حضرت نے فرمایا پھر جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تھوڑی لمحہ بھی حاضری دیتا ہے تو اس کو تجلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، رب کا قرب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے دل کا برتن سلامت ہے۔ اور یاد رکھو آج اگر ہم نے دل کے برتن کو سلامت رکھ لیا، اور دل کا برتن سلامت کب ہوتا ہے؟ جب بندہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی فکر کو مانتا ہے۔ آپ کی فکر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صحابہ کا دشمن ہو تو وہ چاہے پیر کے روپ میں، چاہے خطیب کے روپ میں، چاہے نقیب کے روپ میں، چاہے نعت خواں کے روپ میں، بڑا ایرا غیرہ جتنا مرضی فن خواں بن کے آ جائے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جتنا مرضی ظاہراً اپنے آپ کو شو کرتا ہو، فرمایا وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ اور محدثین نے لکھا جب تم گلی محلے کے کتے کو، لٹیر پٹیر کو، لوسی بولی کو سینے سے نہیں لگاتے تو پھر خیال کیا کرو تمہارے سینے سے کوئی جہنم کا کتا بھی نہ لگے۔ اگر ہم نے یہی جہنم کے کتوں سے اپنے سینے کو بچا لیا تو دنیا میں بھی کامیابی پائیں گے، آخرت کے اندر بھی کامیابی پائیں گے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہماری چند منٹ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔